اللهم صل على محمد وآل محمد. بارے سے وہ بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الداعمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. زاہد بھائی نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا. ان لوگوں کی مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھوائی کہ جن کا اس سینٹر پہ حق ہے، اور اس حوالے سے ہم تمام لوگوں پر حق ہے. اس میں صرف ایک آدمی نہیں ہے، اور بھی بہت سے ہیں. جس طرح انہوں نے کہا کہ اور لوگ بھی ہیں، لیکن یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی مذہبی کام میں مدد کرتا ہے، اس کی تشویق کے لیے اس کا نام لیا جائے اور اس کا ذکر کیا جائے. اگرچہ وہ شخص خود نہیں پسند کرتا کہ اس کا نام اور اس کا ذکر ہو، یہ اس کی اپنی فکر ہوتی ہے جو کہ صحیح فکر ہے. لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم جو لوگ بھی کسی حوالے سے بھی مدد کرتے ہیں ان کا شکریہ ادا کیا جائے. حدیث شریف میں بھی مطلب ملتا ہے. حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. جو لوگ مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتے وہ خالق کا بھی شکر ادا نہیں کرتے. تو مخلوق کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور زاہد بھائی نے جاوید بھائی کا بھی شکریہ ادا کیا میرے حوالے سے بھی، میرے بہاف پر. اگرچہ میں نے یہ سلسلہ جو تھا شکریہ کا وہ آخری دن کے لیے رکھا تھا، لیکن اچھی بات ہے کہ ابھی بھی ہو گیا اور آخر میں پھر بھی ہوگا. اور میں بھی جاوید بھائی کا اور ان کی مسز کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ جو خدمت انجام دے رہے ہیں بہت بڑی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے توفیقات میں مزید اضافہ کرے. اور اس طرح وہ تمام لوگ کہ جو کسی حوالے سے اس سینٹر میں یا باقی جگہوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ، اور زید بھائی کے لیے بھی اور علی رضا بھائی کے لیے بالخصوص، اور تمام دوستوں کے لیے جو پروردگار عالم بہتر جانتا ہے، جو مختلف حوالوں سے یہاں پر خدمت انجام دے رہے ہیں. اکرام بھائی بھی ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ تو آخر میں پھر ہوگا، لیکن ثواب کی خاطر یہ چند نام میں نے لیے جو نام نہیں لیے، ان سب کا میں شکر گزار ہوں. اور میں ان سب کی درازی عمر اور توفیقات میں اضافے کی جو پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں. درود بھیجے محمد اور علی محمد پر. خطبہ شامانیہ میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں کسی مومن کا روزہ افطار کرے تو اس کے لیے 2 اجر ہے. یہ خطبہ شامانیہ جس کو ہم نے سرنامہ کلام بنایا ابتدائی ماہ رمضان میں، یعنی جب سے ہماری یہ تقاریر شروع ہوئی تو اسی کا ایک جملہ ہے.
من فطر منکم صائما مؤمنا، تم میں سے جو شخص کسی مؤمن کا جو کہ روزہ دار ہو اس کا روزہ افطار کرے، افطار کرائے، اس کے لیے 2 بڑے اجر ہیں۔ ایک کو رقبہ، اس کو ایسا اجر ملے گا جیسے اس نے کسی غلام کو آزاد کر دیا۔ اسلام میں غلام کو آزاد کرنا بہت بڑا اجر رکھتا ہے اور یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ جو شخص بھی مومن کا روزہ افطار کرے اس کو ثواب ملے گا جیسے اس نے ایک غلام کو آزاد کر دیا۔ اور دوسرا ثواب والمغفرۃ الذنوب لما مضى، تمام وہ گناہ جو اس نے ماضی میں انجام دیے ہیں اس کو بھی پروردگار نے معاف کر دیا۔ اتنا ثواب ہے ایک مومن کا روزہ افطار کرانا۔ جب خود ارشاد فرما رہے تھے تو کسی نے سوال کیا، جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر ہم میں استطاعت نہ ہو اور ہم کسی کا روزہ افطار نہ کر سکتے ہو تو کیا ہم اس ثواب سے محروم رہ جائیں گے؟ بعض لوگ ہیں کہ جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، تو کیا ان کو یہ ثواب نہیں ملے گا؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص فقیر ہے، مسکین ہے، غریب ہے، کسی مومن کا افطار نہیں کر سکتا تب بھی اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ اس ثواب کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ پیٹ بھر کر کسی مومن کو کھانا کھلائیں، بلکہ اگر آپ ایک کھجور کا دانہ یا نصف کھجور کا دانہ بھی کسی کو کھلا دیں اور اس کا افطار کرائیں تب بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نصف کھجور یا ایک گھونٹ پانی، علیکم السلام، ایک گھونٹ پانی یا ایک گلاس پانی بھی اگر آپ نے کسی کو پلا دیا تو آپ کو یہی ثواب ملے گا جیسے آپ نے ایک غلام آزاد کر دیا ہو اور آپ کے جو ماضی میں جو گناہ ہیں، گزشتہ گناہ، وہ بھی معاف ہو گئے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ جو شخص فقیر ہے، مسکین ہے، تو وہ جو ہے اس ثواب سے محروم ہو جائے گا جو باقی لوگوں کے لیے ہے۔ اسی لیے بات ارشاد ہوتا ہے، حدیث میں ہم کو ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص فقیر ہے، اس پر حج واجب نہیں ہے، لیکن وہ جمعے کی نماز پڑھتا ہے تو یہ جمعے کی نماز اس کے لیے حج کا ثواب رکھتا ہے۔ الجمعۃ حج الفقراء، دوسری حدیث میں ہے الجمعۃ حج المساکین، مسکین اور فقیر پر تو حج واجب نہیں ہے، لیکن جب وہ جمعے کے دن غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر مصلی کی طرف جاتا ہے، مسجد کی طرف تک کہ نماز جمعہ پڑھے تو اس کو حج کا ثواب ملے گا۔ لذا برادران عزیز، یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کوشش کرے، بڑھ چڑھ کر حصہ لے کس چیز میں، کسی مومن کی کو افطار کرانے میں، اور اس کا جو ثواب ہے وہ حضرت نے اس خطبے میں خود ارشاد فرمایا۔ ضرور دیجیے گا محمد علی محمد۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا قرآن مجید کے حوالے سے مقدمے کے طور پہ کہ قرآن مجید کی کیا اہمیت ہے اور اس کو کس طریقے سے ہمیں لینا ہے اور اس کا جو میسج ہے اس کو کس طریقے سے حاصل کرنا ہے۔ قرآن کو پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ، قرآن کے آیات پر نگاہ کرنے کا ثواب اپنی جگہ، اور اس کو مفہوم کے ساتھ پڑھنا اور تشریح کے ساتھ اور شرح اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا اس کا اپنی جگہ۔ یہ سب چیزوں کا الگ الگ سے ثواب ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ہم کیا کریں؟ کسی وجہ سے انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، اس کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر تم قرآن پڑھنا نہیں جانتے تب بھی وضو کرو اور قرآن کھول کے اپنے سامنے رکھو، اور جو آیات تمہیں حفظ ہے قرآن پر نگاہ کرو اور وہی آیات پڑھو۔ جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب کو حفظ ہے، سب کو آتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آتا، سب کو آتا ہے۔ الحمد بہت سے لوگوں کو پتا ہے کیونکہ نماز میں پڑھتے ہیں، اور سورہ قل هو اللہ احد بھی۔ تو
تو آپ قرآن کے آیات پر نگاہ کریں اور ہر آیت کی جگہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الحمدللہ، اس کا بھی اجر ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔ اور اگر کوئی شخص تدبر کرے، غور کرے، آیات میں سوچے کہ یہ آیات جو ہم سے کلام ہو رہا ہے اس میں کیا پیغام ہے، کیا میسج ہے، وہ تو نور علی نور۔ ایک چیز کی طرف خاص توجہ رکھیے گا، وہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے درمیان اسرائیلیات آ گئی ہیں۔ اسرائیلیات سے مراد یہ ہے کہ جب تفسیر کی بات آتی ہے، قرآن کی تفسیر، تو بہت سے آیات میں جو تفسیر ہے قرآن مجید کی، وہ تفسیر ان لوگوں سے ہے کہ جو کسی زمانے میں یہودی تھے، عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اور وہ عام آدمی نہیں تھے، مثلا یہودی عالم تھے اور دین یہودیت کے بہت بڑے عالم سمجھے جاتے تھے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو چونکہ وہ 30 سال 40 سال 50 سال تک اسی دین پر تھے اور اس دین کے عالم تھے، لوگوں کو اسی دین کے مطابق لوگوں کو احکام بتاتے تھے، تو انہوں نے جب قرآن کا مسئلہ آیا تو اس پر بھی اپنے قرآن علم کے مطابق انہوں نے قرآن کی تفسیر لوگوں کو بتائی۔ یہاں پہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، ایک مشکل آ گئی، اور وہ مشکل یہ تھی کہ جو ان کی تعلیمات تھیں وہ اسلامی تعلیمات سے مختلف، اور ہمارے درمیان مسلمانوں میں جب تفسیر کی بات آئی قرآن کی تو ایسی روایات آ گئیں کہ جو اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، بلکہ جو گزشتہ ادیان ہیں ان کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ لیکن جو پیروان اہل البیت ہیں ان کا ایک امتیاز ہے، ان کی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی۔ وہ امتیاز یہ ہے کہ پیروان اہل البیت میں اسرائیلیات نہیں ہے۔ وہاں تفسیر میں جو تفسیر پیروان اہل البیت کی ہے اس میں ایک بھی آپ کو اسرائیلیات نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن کی تفسیر لیتے ہیں تو ہم اہل البیت سے لیتے ہیں۔ اہل البیت یدری ما فی البیت، لہذا وہ لوگ جو گھر والے ہیں وہ گھر کے حالات سے واقف، جن کے گھر میں قرآن اترا ہے ان کو پتا ہے کہ اس قرآن کی اس آیت کی کیا تفسیر ہے۔ لیکن جن لوگوں نے قرآن کی تفسیر اہل البیت سے نہیں لی اور دوسرے لوگوں سے لی، تو یہاں پہ یہ مسئلہ اسرائیلیات کا آ گیا۔ میں ایک دو مثالیں دوں۔ ایک شخص تھا، تاریخ میں بڑا مشہور ہے، اس کا نام تھا کعب الاحبار۔ وہ یمن سے اس کا تعلق تھا اور کئی سالوں تک وہ یہودی تھا اور یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، لوگوں کو یہودی مذہب کے مطابق تعلیمات دیا کرتا تھا۔ اب وہ مسلمان ہو گیا، مدینے میں آ کر مسلمان ہو گیا۔ جب مدینے میں مسلمان ہوا تو چونکہ عالم تو تھا پہلے سے ہی، مسلمان ہوا تو مسلمانوں نے اس کو اسی احترام کے ساتھ دیکھا کہ بھئی یہ مذہب یہود کا بہت بڑا عالم گزرا ہے، تو اسی کی طرف رجوع کیا اور اسی سے جو ہے مسائل پوچھنے شروع کر دیے۔ مثلا قرآن کی تفسیر ہو گئی یا بعض ادر جو اور مسائل تھے وہ انہوں نے کعب الاحبار سے پوچھنے شروع کر دیے۔ اور کعب الاحبار ٹھیک ہے مسلمان ہوا، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کس وجہ سے مسلمان ہوا، اس پہ بحث بھی نہیں کرتے کہ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے یا فائدے کی وجہ سے، مختلف علت ہے، لوگ مسلمان ہوئے تھے، مختلف وجوہات، فی الحال اسے بحث نہیں ہے، لیکن چلو مسلمان ہو گیا، اس نے اچھا کام کیا۔ لیکن اب جب، اور چونکہ پڑھا لکھا آدمی تو تھا، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی پڑھا لکھا آدمی تھا، زبان جانتا تھا، اور یہ اہل یمن والے بڑے اچھے ہوتے ہیں زبان کے معاملے میں، تو عربی سے واقف تھا، اور لوگ قرآن کے احکام اور قرآن کی تفسیر پوچھنے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے اور وہ جواب دیتا تھا۔ بعض اوقات اس کے جو جوابات ہوتے تھے وہ اسی علم کی بنا پر ہوتے تھے جو وہ 30-40 سال تک حاصل کرتا رہا، اور یہ بڑا مشکل ہے ایک شخص کے لیے کہ جو 30-40 سال تک ایک علم حاصل کرے پھر اس کو یکسر بھول کر ایک نئی چیز جو ہے وہ شروع کر۔
اسی کا ایک شاگرد تھا جو تاریخی شخصیت ہے اور تاریخ میں اس کا بڑا نام بھی ملتا ہے، ابو ہریرہ. وہ کعب الاحبار کا شاگرد تھا اور اس کا قصہ بھی آپ کو پتا ہے. اب لوگ پوچھ رہے ہیں اس سے تفسیر، کعب الاحبار کہہ رہا ہے کہ اس کی تفسیر یہ ہے، اور ابو ہریرہ چونکہ اس کا شاگرد تھا تو وہ بھی اسی سے سیکھ کر لوگوں کو قرآن کی آیات کی تفسیر بتایا کرتا تھا. تو اس طرح قرآن کی تفسیر میں، خود قرآن میں نہیں، قرآن کی تفسیر میں وہ تمام کانسیپٹ، تھیوری آ گئی کہ جو اسلام سے پہلے دیگر مذاہب کی تھیں، جن کو ہم بعض کو ہم نہیں مانتے، اور اسلام نے ان تھیوریوں کو غلط قرار دیا ہے. مثال کے طور پہ اسلام سے پہلے جو دین تھے، مذہب یہود یا عیسائی، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے. آج بھی ان کا یہ عقیدہ ہے. آپ کسی عیسائی سے یا یہودی سے بحث کریں، اسے پوچھیں کہ تمہارے نزدیک اللہ کیا ہے، وہ کہے گا اللہ انسان ہے، شخص ہے، انسان کی طرح جسم ہے اس کا، یعنی اس کی فزیکل باڈی ہے انسان اللہ کی. بقول ان کے نعوذ باللہ و معاذ اللہ، خاک بردہنم. میں صرف نقل قول کر رہا ہوں، اپنا عقیدہ نہیں بیان کر رہا. ماشاءاللہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، سمجھتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، یعنی اس کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں. اور میری خود بحث ہوئی کافی علماء سے، ان کے علماء سے، کیونکہ میں انٹرفیتھ ڈائیلاگ کا ممبر ہوں، تو اس میں میری اکثر ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے مختلف مذاہب کے لوگوں سے، اور ان سے بحث بھی ہوتی ہے. تو میں زیادہ تر توحید پر بحث کرتا ہوں کہ یہ سب سے بنیادی چیز ہے. تو میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جو تمہارا گاڈ ہے، جس کو تم گاڈ کہتے ہو، اس کو اللہ کہتے ہیں، اس کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ تو ایک آدمی ہے، انسان ہے. تو میں کہتا ہوں اچھا اگر انسان ہے تو اس کا قد کتنا ہے؟ 6 فٹ ہے، 5.5 فٹ ہے، 7 فٹ ہے؟ اس کی داڑھی ہے یعنی اس نے شیو کیا ہوا ہے؟ اور اس کا رنگ کیسا ہے؟ کالا ہے، پیلا ہے یا گورا؟ مختلف سوالات، کیونکہ آپ کہتے ہیں اس کا جسم. جب یہ سوالات ان سے پوچھو تو یہ اس کے جواب نہیں جانتے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ 6 فٹ کا ہے یا 6.5 فٹ کا. رنگ کیا ہے اس کا؟ داڑھی ہے، داڑھی نہیں ہے؟ بالوں کا رنگ کیسا ہے؟ چہرے کا رنگ کیا ہے؟ کوئی اس کا جواب نہیں جانتا. لیکن کہتے ہیں کہ وہ فزیکل باڈی رکھتا ہے اور فزیکل فارم میں ہے. آج کل تو ان کے عقیدے بہت زیادہ بدل گئے ہیں. آج کل تو یہ جو ہے حضرت عیسیٰ پہلے زمانے میں کہتے تھے وہ اللہ کا بیٹا ہے، آج تو یہ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ وہ خود خدا ہے. حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں کہ وہ گاڈ ہے. اب یہودیوں کا بھی یہی ہے، اور یہی چیز ان کی کتابوں میں بھی لکھی ہے. مسلمانوں میں اکثریت، اب اس نقطے پر آپ غور کریں، اکثریت مسلمانوں میں یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فزیکل جسم نہیں ہے، فزیکل باڈی اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا. ان میں ماشاءاللہ پیروان اہل البیت سب کے سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں. لیکن بعض مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا جسم ہے. اس کو ہمارے علماء تجسیمی کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو جسم ماننے والے لوگ. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس کی طرف تصریح بھی کی ہے اور روایات بھی بہت اس سلسلے میں بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاؤں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی تون کا ذکر ہے، اور اس کے موٹاپے کا ذکر ہے. یہ تمام چیزیں انہوں نے روایات میں بیان کی ہیں. اور وہ جو آیات ہیں جس سے یہ شائبہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاؤں کا ذکر ہے، ان آیات کو وہ بیان کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں بھی یہی ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہے اس کی تعویل ہے، اس کی توجیہ ہے، اور وہ تعویل ائمہ اطہار علیہ السلام نے بیان کی.
مثلا اگر ایک جگہ پہ قرآن میں ذکر ہے کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، جب تمہارا رب آئے گا تو اس وقت جتنے بھی ملک ہوں گے، ملائکہ، وہ سب کے سب لائن میں کھڑے ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آئے گا تو پاؤں سے چل کر آئے گا، پھر اس کی پاؤں. ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ جو ہے ایک چیز، ایک اور لفظ ہے جو یہاں مخفی ہے، اور وہ مخفی لفظ جو ہے سیاق و سباق سے معلوم ہوگا. تو علماء مثلا کہتے ہیں کہ یہاں مطلب ہے وَجَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، جب تمہارے رب کا حکم آئے گا تو اس وقت جو ہے ملائکہ سب در سب کھڑے ہو جائیں گے. یہ قرآن میں ایک جگہ ہے حل من مزید، قرآن میں ایک آیت ہے، تو اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جہنم میں جب پروردگار عالم لوگوں کو ڈالے گا تو جہنم جو ہے وہ پکار اٹھے گی اور کہے گی کہ اور بھیجو اور بھیجو اور بھیجو، اور 3 مرتبہ حل من مزید حل من مزید. تو ایسے میں پھر اللہ تعالیٰ چل کر آ کر نعوذ باللہ معاذ اللہ اپنے پاؤں کو جہنم میں ڈال دے گا، اور جب اپنے پاؤں کو جہنم میں ڈال دے تو پھر جہنم سے آواز آئے گی قطو قطو فبعزتک، تجھے تیری عزت کی قسم، بس بس اتنا کافی، مجھے اور نہیں چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں جو بعض مسلمانوں میں آ گئیں. کہاں سے؟ کعب الاحبار سے. کعب الاحبار سے کیوں؟ کیونکہ کعب الاحبار کئی سالوں تک یہودی عالم رہ چکا تھا. جب لوگوں نے اسے پوچھا اس حل من مزید کا کیا مطلب ہے، تو اس نے اسی حکم کے مطابق اس کو بیان کیا کہ جو اس کا علم تھا. لیکن ہمارے علماء نے ان روایات کو نہیں لکھا، اور جو بیان کیا ہے اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ اس کی تعبیر موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے متعلق ان کی کتابوں میں اور بھی عجیب قسم کے عقائد ہیں. جس طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے وہ دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان پر آتا ہے، پہلے آسمان پر آتا ہے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ اس نے کشتی کی، ریسلنگ کی، کبھی ایک کو جو پچاڑتے تھے، کبھی دوسرے کو پچاڑتے تھے. اس طرح جو ہے روایات جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے متعلق، یہ اسرائیلیات ہیں جو ہمارے ہاں نہیں ہیں اور بعض مسلمانوں میں ہیں. آپ تفسیر کے معاملے میں اس کی طرف کافی توجہ کیجیے گا. مثالیں بہت ہیں لیکن میں نے اس ایک مثال پر اکتفا کی. درود بھیجیں محمد علی. دوسری مثال قرآن میں ایک جگہ پہ ذکر ہے، پروردگار عالم فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا. اب 6 دن جو ہے، یوم کا معنی کیا دن،